کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر ہاتھ مت پھیرو۔ آدھی رات کو کھانے اور پینے سے گریز کرو۔ رات کے کھانے میں صرف آدھی روٹی کھاؤ، سکون محسوس کرو گے۔ ضرورت سے زیادہ نیند خطرناک ہے۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زائد سوتے ہیں ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ماہرین کے مطابق رات کی نیند کا بہترین دورانیہ 7 سے 8 گھنٹے ہے۔ 2 مہینے تک سیب کا مسلسل استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو بتدریج کم کرتا ہے۔ جب آپ کا بچہ 2 سال کا ہو جائے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کا کوئی الٹا نام مت رکھیں۔ بچے کو نئے کارٹون یا فلم دکھانے سے پہلے خود دیکھ لیں۔ بچے کی معصومیت دور کرنے والی فلمیں اور کتابیں دور ہٹا دیں۔ خوش باش بچہ اداس رہنے لگے تو وجہ جانیں۔ بچے کو ہمسائے دوست یا کزن کے ساتھ کبھی تنہا مت چھوڑیں۔ جسم کو موٹاپے، پیٹ پھولنے اور جلد کے مسائل سے، معدے کے مسائل سے بچانے کے لیے سب سے بہترین روٹی گندم اور جوار کی ہے۔ اس لیے آپ گندم اور جوار کے آٹے کو آدھا آدھا مکس کر کے اس آٹے کی روٹی کھائیں۔ آپ نتائج 1 مہینے میں محسوس کر سکیں گے۔ جن عورتوں کو بالوں کے گرنے کی پرابلم ہے وہ پالک کا سالن بنا کر کھایا کریں۔ بال مضبوط اور گھنے ہو جائیں گے۔ دودھ پڑنے سے بچانا ہے تو 1 پاؤ دودھ میں 1 چٹکی میٹھا سوڈا ڈال کر دودھ میں ابال دیں اور پھر زمین پر ٹھنڈی جگہ پر رکھ دیں۔ دودھ نہیں پھٹے گا۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ سفر کرتے وقت کھڑکی والی سائٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ آپ سفر کے دوران اکیلا اور تنہا رہنا پسند کرتے ہیں۔ خشک خوبانی کھانا خون کی کمی دور کرتی ہے۔ قبض دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بدبودار ٹوائلٹ میں ماچس لے کر جائیں۔ اکثر جب بھی کوئی باہر نکلتا ہے، خاص طور پر عوامی مقامات پر، انتہائی بدبو ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف اتنا کرنا ہے، 5-6 تیلیاں جلا کر فوراً بجھا دیں اور کچھ سیکنڈ کے لیے دروازہ بند کر دیں۔ فوری بدبو ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہوتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کھانے کی شروعات اگر نمکین چیز سے کی جائے تو مختلف بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جو روزانہ تازہ کشمش کے 21 دانے کھا لیتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہیں دیکھے گا انشاءاللہ۔ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے۔ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں نہیں۔ خوشبو بینائی کی کمی دور کرتی ہے، دماغی قوت دیتی ہے، مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے۔ نرم لباس پہنا کرو، یہ خون کو بڑھاتا ہے اور کھردرا لباس خون چوستا ہے۔ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں۔ کھٹا سیب کھانا، جوؤں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، غسل خانے میں پیشاب کرنا، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا، زیادہ عورتوں کے درمیان رہنا، برے پیٹ مباشرت کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد باری طبیعت اور کند ذہن ہوتی ہے۔ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال
کئی امراض کا باعث ہوتا ہے۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانا بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ خشک کھانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو، صبح شام 1 چمچ شہد میں 3 دانے کالی مرچ کا ملا کر کھائیں، انشاءاللہ کھانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے کھانسی دور ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینا معدے کا آخری علاج ہے۔ داغ دھبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے۔ دہی اور شہد کا ماسک لگانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ دل کے درد کے لیے 3 چھوٹی الائچی روزانہ کھائیں اور خود فائدہ محسوس کریں۔ تیز بخار کے بعد ہونٹوں پر پھنسی ہو جائے تو زیرہ پانی میں پیس کر ملنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو گرمیوں میں کسی اچھے دوا خانے کا شربت سندل استعمال کر لیں۔ خواب میں شادی کرنا مال و دولت ملنے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی کنواری عورت دیکھے کہ خواب میں زیور وغیرہ پہنا ہے تو نکاح کی دلیل ہے، اور اگر حاملہ ہے تو اس کا لڑکا پیدا ہوگا۔ خواب میں مرنے والوں کو دیکھنا، اگر کوئی کسی نیک آدمی کو خواب میں دیکھے کہ وہ خوش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے حال سے خوش ہے۔ ہم بڑے تب ہوتے ہیں جب ہم زیادہ معاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی مسلط کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم دوسرے لوگوں کے بارے میں جلدی رائے قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم اپنے دل کے ٹوٹنے کو قبول کرنے لگتے ہیں۔ ہماری ناک 50,000 مختلف قسم کی خوشبوؤں کو پہچاننے یا شناخت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ 7 گھنٹے سے کم سونا آپ کی عمر میں کمی لا سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ پسینے سے بو نہیں آتی۔ دراصل یہ بو انسانی جسم کی ہوتی ہے جو جلد پر موجود جراثیم کے پسینے سے ساتھ ملنے کی وجہ سے آتی ہے۔ پیاز، آلو اور پھول گوبھی معدے کو کینسر سے بچانے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانا آپ کے جگر کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہیں تو نیلوفر کا پھول سونگھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اپنے شیمپو میں تھوڑا سا نمک ملائیں اور پھر کمال دیکھیں۔ شیمپو میں 2 سے 3 کھانے کے چمچ ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جب بھی بال دھوئیں تو اس شیمپو کو استعمال کریں۔ نمک کے ذریعے آپ کے سر میں موجود خشکی سکری کا مکمل خاتمہ ہو سکتا ہے۔ نمک کو اپنے سر کی جلد پر چھڑک کر 10 منٹ تک اچھی طرح مساج کریں۔ اس عمل کو مہینے میں 2 بار کریں۔ نتائج سے آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ہر قسم کی خارش کا لاجواب علاج۔ 1 پاؤ تارا میرا کے تیل میں 1 چمچ گندھک آملہ سار ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں اور متاثرہ مقام پر ہلکے ہاتھ سے مساج کریں اور گھنٹے بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو گلے میں خارش ہو رہی ہے تو اپنے کان میں خارش کریں۔ ہر قسم کی کھانسی دور ہو جائے گی۔ روزانہ 3 میٹھے امرود کھا لیں۔ جلد کو نرم و ملائم بنانے کے لیے 4 چائے کے چمچ شہد، 2 چائے کے چمچ نمک لے کر اچھی طرح مکس کرنا ہے اور خشک جلد پر سوائے آنکھوں کے 10 سے 15 منٹ کے لیے لگانا ہے۔ پھر نیم گرم پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں۔ نمک آپ کی جلد کے لیے بہترین فیشل ٹونر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ جلد کو گہرائی سے صاف کرتا ہے۔ گھی اور شہد کو آپس میں ملا دینے سے یہ زہر بن جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ نسوانی حسن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رات کو نیم گرم دودھ کا
ایک گلاس روزانہ پی لیا کریں۔ اگر حیض میں بے قاعدگی ہو تو تلوں کو پیس کر پانی میں حل کریں اور اس پانی کو ابال کر اس سے نہا لیں۔ حیض کی بے قاعدگی درست ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو چہرے پر کچا دودھ لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبزیاں پکاتے وقت پکنے کے دوران آدھا چمچ سرکہ ڈالنے سے سبزیوں کا رنگ قائم رہتا ہے۔ چائے کی خالی ٹی بیگ آنکھوں پر رکھنے سے آنکھوں کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو سٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ بیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا ہو جاتا ہے اور جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ٹھیک ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں، کبھی موٹاپا نہیں آئے گا۔ پودینے کا استعمال معدے کے تمام امراض دور کرتا ہے۔ کیلا کھانے سے قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے۔ جسم پر دانے نکل آئیں تو کڑوے کریلے کا رس لگاؤ، دانے ختم ہو جائیں گے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دن میں کم ہو جائے گی۔ زیادہ نمک کھانے سے پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھائیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ جو کی روٹی جسم کو بے بہا طاقت دیتی ہے۔ جو بچے بچپن سے کمزور ہوں ان کو روزانہ کھانا کھانے کے بعد 2 سے 3 کیلے کھلائیں۔ تمہارے 2 میٹھے بول کسی انسان کی زندگی بھر کی تھکاوٹ کو کم کر سکتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں ابالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو سبزیوں کی رنگت برقرار رہے گی۔ فرش پر اگر روغن کے دبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ ککڑی پیاس کو بجھاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو توڑتی ہے۔ چلتے وقت پاؤں پورا اٹھا کر رکھو، گھسیٹ کر مت چلو، اس سے جوتا بھی خراب ہو جاتا ہے اور برا بھی معلوم ہوتا ہے۔ اگر کوئی نمک یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز مانگے تو برتن میں لاؤ، ہاتھ پر رکھ کر مت لاؤ۔ جوتا ہمیشہ جاڑ کر پہنو، شاید اس کے اندر کوئی موذی جانور بیٹھا ہو۔ اسی طرح بستر اور کپڑے بھی جاڑ کر استعمال کرو۔ اگر کسی سے ملنے جاؤ تو وہاں اتنا مت بیٹھو یا اسے اتنی دیر باتیں مت کرو کہ وہ تنگ ہو جائے اور اس کے کسی کام میں حرج ہونے لگے۔ نمک کھانے میں کم ڈالا کرو، کیونکہ کم کا تو علاج ہو سکتا ہے، لیکن اگر زیادہ ہو تو اس کا علاج ہی نہیں۔ بچوں کو ہنسی میں مت اچھالیں اور کسی کھڑکی وغیرہ میں مت لٹکائیں۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ ہاتھ سے چھوٹ جائیں۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس پر تیل ملنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، دماغ مضبوط رہے گا، بدن میں ریشہ نہیں ہوگا، یادداشت بہترین رہے گی، گھٹنوں کا شدید ترین درد ہمیشہ کے لیے ختم۔ گھٹنوں کا مرض تب پیدا ہوتا ہے جب ان میں لیزدار مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹوٹکا لیزدار مادہ پیدا کرنے میں بہت مفید ہے۔ ایک پاؤ مصبر لیں، کسی بھی پنسار کی دکان سے آسانی سے مل جاتا ہے۔ ایک بوتل سرکہ انگوری لیں، مصبر کو بہت باریک پیس کر سرکے میں اتنا ڈالیں کہ لئی سی بن جائے۔ اس کو گھٹنوں کے چاروں طرف لگائیں۔ جب یہ خشک ہو جائے تو اس کے اوپر ایک مرتبہ اور لگا دیں۔ اس طرح 3 دن تک لگاتے رہیں۔ رات کو سوتے وقت
घुटनों पर गर्म कपड़ा या पट्टी बांध लें। इंशाल्लाह घुटनों का लेसदार माता पैदा हो जाएगा। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़ककर इससे चेहरे पर स्क्रब करें। गहराई से जिल्द साफ होगी, रंगत निखरेगी और दाग धब्बे दूर होंगे। केले के छिलकों से चेहरे का आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें, दाने दूर हो जाएंगे। कान का बहना, सरसों के तेल में किकर के फूल जलाकर छान लें। 2 से 3 कतरे सुबह शाम टपकाएं। कान का दर्द और पी पाना बहुत जल्द ठीक हो जाता है। गैस और तेजाबियत से बचाव के लिए मसालेदार, रोगनी खाने, बेकरी आइटम्स और सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज करें। आंतों की सफाई के लिए पपीता और गर्मा जरूर खाएं। अपनी ग़िज़ा में सुबह शाम इंजीर को जरूर शामिल कर लें। सालन में लीमू और सिरका डालकर खाएं। अगर दांत खट्टे हो जाएं तो गर्म तवे से उतरती हुई फूली हुई चपाती का निवाला दांतों के दरमियान रखकर चबाएं। 4 से 5 निवाले चबाने से दांतों की खटास जाती रहेगी और आराम से खाना खा सकेंगे। अगर शाम 4 बजे 1 मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोजाना करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ वजन में बगैर किसी नुकसान के नुमाया कमी कर सकते हैं। वजन कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमजोरी से भी बचाता है। यानी ये जिस्मानी कुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वजन नहीं। हबस और गर्मी के मौसम में पुदीने के पत्तों से भांप लें, जो चेहरे के फालतू ऑयल को खत्म करके चेहरे के दानों को खत्म करता है और चेहरा चमकाने के लिए भी जबरदस्त है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बहुत शुक्रिया।